بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ قرآن و حدیث محض قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں حرف بحرف پوری انسانیت کے لیے اصلاح اور رہنمائی موجود ہے۔ ہم بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کے مفہوم کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسد ایک ایسی انسانی کیفیت یا جذبہ جس کی وجہ سے کسی کو اچھی حالت میں دیکھ کر جلن اور رقابت پروان چڑھے، حسد کہلاتا ہے۔ انسان دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے کسی بھائی کو اچھی حالت میں دیکھیں تو خوش ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن حسد وہ بری خصلت ہے جو کسی کو خوشحال اور پرسکون دیکھ کر انسان کو بے چین کر دیتی ہے۔ حسد کرنے سے ایک شخص دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ خود اپنے لیے پریشانی مول لیتا ہے۔ یوں تو حسد ایک اخلاقی بیماری ہے، لیکن انسان اس کے نتیجے میں کئی اخلاقی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ حسد کرنے والے شخص کی گفتگو میں نرمی اور خوش اخلاقی باقی نہیں رہتی۔ حسد کرنے والے شخص کے دل و دماغ پر احساس کمتری غلبہ پا لیتا ہے۔ حسد کرنے والے شخص کی تمام تر صلاحیتیں دوسروں کے بگاڑ کے لیے سوچنے میں مصروف ہوتی ہے اور وہ اپنے لیے تعمیر سوچ پیدا کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک حاسد کے دل میں نفرت اور جلن کے علاوہ کوئی شریفانہ جذبہ فلاح نہیں پاتا۔ حاسد لوگ لوگوں کی نیک نامی اور خوشحالی کو ذلت و خواری میں بدلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک حاسد شخص بہت سے عزیزوں سے ترک تعلق کر لیتا ہے، جو ایک ناپسندیدہ بات ہے۔ ایک حاسد شخص کو کوئی بھی پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا اور معاشرے کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ ترجمہ، میں اللہ رب العزت کی پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ مسلمانوں کو حسد کے ان تمام نقصانات سے بچانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حسد سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ دیکھو، حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ خشک لکڑی کو۔ ارشاد نبوی۔ اگر انسان حسد اور اس جیسے دوسرے غیر اخلاقی افعال سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور بزرگان دین کی سادگی اور قناعت کی تاریخی مثالوں سے نصیحت حاصل کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہیے کہ دولت کے اقتدار سے پیدا ہونے والی برائیوں اور مفاسد پر بھی نظر رکھے۔ محترم سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسد جیسے جسمانی اور روحانی برائیوں سے دور رکھے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔